اچھا اگر بھائی پہلا سوال تو یہ، بلکہ پہلی انفارمیشن آپ کو دے دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اظہر فراز کا تعلق جو ہے وہ بہاولپور سے ہے، تو آپ کی سب لوگوں کی خدمت میں عرض ہے، اور میں یہ عرض کرنے کے بعد یہاں سے اٹھنے والے دھوئیں کا انتظار کروں گا کہ اظہر فراز جو ہے وہ سرزمین اکاڑا پہ اگنے والا ایک اور پھول ہے۔ واہ واہ واہ۔ بنیادی طور پہ اظہر بھائی جو ہیں وہ ان کی پیدائش جو ہے اکاڑا میں ہے، شاعری کی ابتدا اکاڑا میں، پھر یہ بہاولپور تشریف لے گئے، اور میرا سوال بھی یہی ہے اظہر بھائی آپ سے کہ لوگوں کی ایک شاعروں کی ایک پوری کھیپ ہے جو پچھلے کچھ عرصے کے دوران پورے پاکستان سے لاہور میں آ کے جمع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ پھر انہوں نے اپنا نام پیدا کیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ اکاڑا سے بہاولپور کیوں گئے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ بہاولپور سے لاہور کیوں نہیں آئے؟ جنید بھائی، میرا شروع سے یہ تھیسس رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کسی بھی عہد میں ہونے والی جو توانا شاعری ہے وہ ہمیشہ مضافات میں بیٹھ کر زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم زیادہ نیچر کے قریب ہوتے ہیں، یہ جو دوڑ دھوپ ہے اس سے بہت دور ہوتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ شہروں کی منافقت سے بھی بہت دور ہوتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں وہاں رہنا چاہیے، شاعر کو مضافات میں رہنا چاہیے، مرکز سے تو گریز کرنا چاہیے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے جو شاعر اٹھتا ہے اس کی آواز میں، اس کے لب و لہجے میں جو کوک ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ چلیں یہ تو ہو گیا کہ بہاولپور سے لاہور کیوں نہیں آتے، تو اکاڑے کی خرابی سی اکاڑا میں پہلے تھے اتنے بڑے سٹارز موجود تھے تو وہ گنجائش نہیں بنتی، آپ نے پھر ان کو چانس دی۔ اچھا جی، اظہر فراز صاحب کی میں خود بہت بڑی فین ہوں، اور سب لوگ جانتے ہیں ایک زبان زد عام ان کا ایک شعر ہے، تیری شرطوں پر ہی کرنا ہے گر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اچھا، یہ شاعری کم اور کار ڈیلری زیادہ لگتی ہے۔ او یار اینے پیسے ہیں تے مینوں کرولا لبن رہی ہے، اینے تے مینوں گھر پیندی۔ اصل میں اس شعر پہ ویسے بہت ساری بات ہوئی ہے، زیادہ بات تو بہت زیادہ ہندوستان میں زیادہ بات اس شعر پہ اگر کی ہے تو جاوید صاحب، ہاں یہی میں پہلے ان کا ایک بہت ایک حوالہ ہے جو مستند حوالہ ہے کسی شاعر کے لیے، آپ ہندوستان کے لیجنڈ جاوید اختر سے اختلاف کریں ان کی سوچ کے حوالے سے، لیکن ان کے قد کاٹ کو تو سارا زمانہ تسلیم کرتا ہے، اور جاوید اختر صاحب جو ہیں وہ اظہر فراز کے بہت بڑے مداح ہیں، فین ہیں، اکثر و بیشتر ان کی شاعری کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں آپ سے شروع میں یہ ریکویسٹ کروں کہ جی آپ کی ملاقات تو نہیں شاید ہوئی ہوگی، اگر کبھی ملاقات ہو تو ان کو کہے گا جی پاکستان میں ان کے بہت فین ہیں، ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں۔ ملاقات دبئی کے ایک مشاعرے میں ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، تو لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے، اس شعر کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی۔ بنیادی طور پر ہمارے ہاں اس شعر پہ اگر تھوڑا سا بات کریں کہ اس کی، جیسے آپ نے کہا بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ لگتا ہے ایسے کہ یہ ایک ڈیلنگ لگتا ہے یہ شعر، اور ڈیل آفر کرتے ہیں جیسے ہم کسی کو، لیکن بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم نے شاعری شروع کی نا تو ہمیں یہ بتایا گیا، اور اردو ادب سے جو کلاسیک ادب تھا ہمیں یہ سکھایا گیا کہ یہ جو محبوب کا سٹیٹس ہے اور ایک عاشق کا سٹیٹس برابر نہیں ہوتا۔ عاشق نے جوتیوں میں بیٹھنا ہے، اس کے پاؤں میں بیٹھنا ہے، اور جو اس کا محبوب ہے اس نے اوپر بیٹھنا ہے، اس کا سٹیٹس ایکول نہیں تھا۔ جاوید صاحب نے اس پر جو بات کی وہ میں اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں کہ ان کے، ہمارے ہاں جو پہلے شاعر تھے نا، جو مجھ سے پہلے شاعر تھے، وہ ان کی سوچ یہ تھی کہ جھک جھک کے، وہ جیسے وہ شعر میں ایک کوڈ کر دیتا ہوں کسی پرانے استاد کا، کہ جھک جھک کے کر رہے ہیں وہ اغیار کو سلام، وعلیکم السلام کیے جا رہا ہوں میں۔ یا وہ شعر عدم کا کسی کے زمانے میں کہ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں، شاید کہ مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ، محفل میں اس خیال سے دوبارہ آ گیا۔ وہ پھر مجھے یہ لگا کہ ہم نے یہ اس روایت کو محبت میں بھی ایکولی سٹیٹس ہونا چاہیے، محبوب کا بھی اور عاشق کا بھی، تو اس حوالے سے میرا یہ شعوری طور پر ایک وہ کام تھا۔ یہ شعر تو یہ غالباً 2000 کا شعر ہے، لیکن یہ اس کو مقبولیت زیادہ 2016 17 18 سے پھر لوگوں نے یہ لوگوں کی زبان پر آ گیا۔ ذرا پورا سنا دیں جی۔ وہ جو ایک شخص مجھے تانا جاں دیتا ہے، مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے، وہ جو ایک شخص مجھے تانا جاں دیتا ہے،
مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے, واہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول, یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے. واہ واہ. واہ جی واہ. صرف ایک بات بتا دیں کہ آپ کا پیدائشی نام اظہر امین ہے, تو پھر فراغت کی وجہ سے اظہر فراغ رکھا تھا؟ نہیں, فراغت کی وجہ سے تو نہیں, ویسے تو فراغ کے بہت وسیع معنی ہیں لغت کے حوالے سے دیکھا جائے تو, لیکن یہ کہ مجھے یہ تھوڑا سا الگ لگا, بس شروع میں سے ہی میں نے یہ رکھ لیا تھا, تو پھر میں نے اسے کنٹینیو کیا. اچھا, پھر ایسی پجے نہیں ہوتے تو پھر فارغ ہی رہے. بس اس کے ساتھ رہے بس. چلے جی, ہماری محفل میں آئے ہیں تو کوئی نئی چیز عنایت کر دیں. چلے میں ایک تازہ غزل کے کچھ شعر آہا, میں ضرور سنا دیتا ہوں. واہ جی واہ. میرے بس میں نہیں علاج اس کا, آہا, میرے بس میں نہیں علاج اس کا, زخم دیکھا ہے میں نے آج اس کا. آئے ہائے ہائے ہائے, میرے بس میں نہیں علاج اس کا, ہائے 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 ہائے, واہ جی واہ. زخم دیکھا ہے میں نے آج اس کا, ہائے ہائے, چور کو رزق کی کمی کیسی, آہا. سارے کھیتوں میں ہے اناج اس کا. چور کو رزق کی کمی کیسی, کیسی, سارے کھیتوں میں ہے اناج اس کا. کوئی لشکر بھی غالب آ جائے, دونوں جانب ہے اندراج اس کا. کوئی لشکر بھی غالب آ جائے, دونوں جانب ہے اندراج اس کا. اور دونوں جانب ہے اندراج اس کا, جتنا آگے کا آدمی ہے وہ رد نہ کر دے اسے سماج اس کا. جتنا آگے کا آدمی ہے وہ واہ جی واہ, رد نہ کر دے اسے سماج اس کا. سماج اس کا, چھو کے گزرا ہے ایک ستارہ اسے, آسمانوں پہ ہے مزاج اس کا. چھو کے گزرا ہے ایک ستارہ اسے, آسمانوں پہ ہے مزاج اس کا. گیلے تکیے پہ درج ہے اظہر, بند کمرے میں احتجاج اس کا. گیلے تکیے پہ درج ہے اظہر, بند کمرے میں احتجاج اس کا. کمرے میں احتجاج, میرے بس میں نہیں علاج اس کا, زخم دیکھا ہے میں نے آج اس کا. بہت اچھا جی, بہت بہت. اچھا اظہر بھائی, آغاز کب کیا تھا, کچھ یاد ہے؟ جی, آغاز میرا خیال ہے 98 میں نے کیا تھا. اچھا, اور شروع میں جو قابل ذکر کلام تھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں میرا ایک شعر تھا کہ غلط نہ جان میری دوسری محبت کو, غلط نہ جان میری دوسری محبت کو, یقین کر یہ تیرے ہجر کی تلافی ہے. غلط نہ جان میری دوسری محبت. کیا بہانہ ڈھونڈا. ایک کے ساتھ دوسری محبت کو جائز کرنے کا کانسیپٹ آپ نے کلیئر کیا, اور کانسیپٹ بھی آپ نے ہی دیا. جی بالکل ہے, اور میں نے کانسیپٹ ہی دیا, یہ انسانی فطرت کے ساتھ چلا رہا ہے. میں نے تو صرف اس کو بتایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہوتا ہے. اس کی پھر اجازت بھی لے کر دے. یار وہ شادی کا ذکر ہی نہیں کر رہے بھائی, محبت کا کر رہے ہیں. محبت 250 کرو, نہیں جی پتہ لگ جاتا ہے, لاک لا کے رکھیا کرو نا موبائل نو, سارے منہ تو بھی پھڑے جانا بندہ. اچھا سر, نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اسی ایسے لوگ بھی دیکھے نے کہ ایسے خاموش دل پھینک واقعہ ہوئے نے کہ وہ پتہ بھی نہیں لگن دیندے ساری زندگی کے ساتھ بیسنے کے ساتھ. بڑی بات ہے. اگر بھائی وہ ہمیں اپنا عنایت کرے کلام جو بہت کم آپ نے سنایا ہو لیکن آپ کے دل کے بہت قریب ہو. کسی بھی شخص کی پہلی محبت کا اثر تحلیل کر پانا کوئی آسان نہیں ہوتا. ازالہ کرنا پڑتا ہے ایک ایسی بے وفائی کا جو ہم نے کی نہیں ہوتی. جو ہم نے کی نہیں ہوتی. بڑھاپا جھیلنا پڑتا ہے ایسی زندگانی کا جو ہم نے جی نہیں ہوتی. بڑھاپا جھیلنا پڑتا ہے ایسی زندگانی کا جو ہم نے جی نہیں ہوتی. کئی بے مول لمحے قربتوں کی بے یقینی کا ہدف بنتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. کئی ہنسنے کے موسم گریہ زاری کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. اتر جائے تو اسٹیکر دوبارہ جس طرح چسپا نہیں ہوتا. کسی بھی شخص کی پہلی محبت کا اثر تحلیل کر پانا کوئی آسان نہیں. نہیں. بہت اچھا, بہت کمال.